ہو گیا ہے، اپنے خالق مالک کو بھی بھول گیا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بھی بھول گیا ہے، اس طرح مستغرق ہو رہا ہے۔ لیکن یہ مال اس کے ہاتھ میں پھر بھی نہیں رہے گا، یہ آگے چلا جائے گا اور مال پیچھے رہ جائے گا، کسی کے ہاتھ میں آ جائے گا، اس کے وارث کوئی اور بن جائیں گے۔ بنو آدم کا تو وہ اپنا مال وہی ہے جو کھا پہن لیا اور نیکی کے راستے میں لگا لیا۔ بنو آدم کا اپنا مال وہی ہے، تو جو چھوڑ گیا وہ تو پرایا ہے، جیسا مرضی ہے وہ اڑائے۔ تو پوچھ اس سے ہوگی کیسے کمایا تھا، کیا اس کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو فرمایا یہ جانتا نہیں ہے کہ جب وہ اٹھائے جائیں گے قبروں میں، تو جس طرح قبر میں بندہ جاتا ہے تو کوئی چیز ہاتھ میں نہیں ہوتی دنیا کی، اور جب نکلے گا تو پھر بھی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جب پیدا ہوا تھا تو اس وقت بھی کوئی چیز اس کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ بازا قرآن کہتا ہے جیسا تم پیدا ہوئے ہو نا، ایسے تم قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے اور اکیلے اکیلے آؤ گے ہمارے پاس۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ یہاں تک کہ حدیث اس کی تشریح کرتی ہے قیامت والے دن تم اٹھائے جا کے خفاتاً عراتاً غرلاً، ننگے پاؤں ہوں گے، کوئی پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی۔ جب پیدا ہوئے تھے تو پاؤں میں جوتی نہیں تھی، اسی طرح جب اٹھو گے نا قیامت والے دن پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہوگی۔ عراتاً ننگے ہوں گے، بدن پر کپڑا نہیں ہوگا، مرد ہو یا عورت ہو، جس طرح پیدا ہوئے ہیں نا تو کوئی بدن پر کپڑا نہیں نہ تھا، اسی طرح جب دوبارہ اٹھنے گئے نا قبروں سے تو بدن پر کوئی کپڑا کسی کے نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جوڑا پہنایا جائے گا، کیوں کہ ان کو اللہ کی دین کی خاطر ان کا یہ لباس اتارا گیا تھا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ بہرحال آگے غرلاً فرمایا جب پیدا ہوئے تھے تو ختنہ نہیں ہوا تھا تمہارا، ختنہ جسے ہم کہتے ہیں سنتی بیٹھانا، ختنہ۔ اسی طرح قیامت والے دم جب اٹھو گے نا تو ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا۔ یہ اس کا مطلب ہے جس طرح تم دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے اور اسی طرح دنیا سے خالی ہاتھ جاؤ گے اور آگے خالی ہاتھ ہی اٹھو گے۔ اس وقت پتہ چلا گا جس مال و دولت کی خاطر ہم لگے رہے اور آخرت کی کوئی پرواہ نہیں کی، اللہ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس میں مستغرق رہے ہو، آج کیا بن گیا۔ تو فرمایا جو کوئی دلوں میں ہے نیتوں میں ہے وہ سب کچھ اظہار ہو جائے گا، قبروں میں سب کچھ نکل آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن بھی باخبر ہوگا جس طرح آج کے دن باخبر ہے۔ اللہ سے کوئی چیز بھلا چھپ سکتی ہے، چھپی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے یوم ذل خبیر۔ تو آج اس کا نقشہ آگے والی صورت میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا۔ اسے کہتے ہیں تزاہد من الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت، اعمال کی طرف رغبت، مال کی طرف نہ اعمال کی طرف، عمل کی طرف رغبت کرو۔ خالق کو راضی کرو، خالق کی نافرمانیاں چھوڑ دو، خالق کے حکموں کو پورا کرو۔ تو فرمایا القاریہ ما القاریہ۔ القاریہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کے کئی معنی ہیں، یہ قیامت کا نام بھی ہے القاریہ، تامہ بھی اس کا ہے اور اسی طرح قیامت بھی اسی کا نام ہے، اور آگے بہت سارے نام اس کے، خود ہی قرآن میں بہت سارے نام ہیں قیامت کے بھی۔ تو اس لیے فرمایا یہاں القاریہ کا معنی کھٹکھٹا دینے والی، کھڑکھڑانے والی، ہلا دینے والی، القاریہ ہلا دینے والی ہر چیز کو۔ ظاہر ہے قیامت جب آئے گی ہر چیز کو ہلا کر رکھ دے گی، درم ہو جائے گا معاملہ۔ کہیں کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو کہتے ہیں قیامت برپا ہوگی، قیامت برپا ہوگی، کیا مطلب تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، ظلم زیادتی ہوگی۔ تو فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا؟ القاریہ، ہر چیز کو کھٹکھٹا دے گی، ہر چیز کو ہلا کر رکھ دے گی، ہر چیز کو اوپر والا پاسا نیچے تو نیچے والا اوپر آ جائے گا، درم برم ہو جائے گا۔ القاریہ کیا ہے؟
کھڑکھڑا جانے والی، کیا ہے ہلا دینے والی، کیا ہے قیامت، قیامت کا زلزلہ، یہ ہے کیا چیز؟ وما ادراک ما القاریہ، کیا معلوم تجھے کیا ہے قاریہ؟ اے انسان تجھے کیا پتا ہے؟ قیامت کا ہولناک بندہ دیکھ کر نہ جو زندہ ہوگا وہ ویسے ہی کلیجہ پھٹ جائے گا اس کا۔ تو فرمایا وہ حالت ایسی ہوگی، یوم یکون الناس، ہو جائیں گے لوگ، یوم یکون الناس، ہو جائیں گے لوگ، کل فراش المبثوث، کل فراش المبثوث، یہ ہو جائیں گے، فراش کہتے ہیں اس کو جگنو کو بھی، اور فراش کہتے ہیں کیڑے مکوڑے کو بھی، فراش کہتے ہیں یہ جو ہے یہ اڑتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے جانور، کیڑے مکوڑے، جب خاص کر کے روشنی ہو نا، روشنی بلند جل رہا ہو تو دیکھا کرو، کسی وقت وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کے پاس، اس کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں سب، تو اس کی حالت دیکھا کرو کیا ہوتی ہے، ان کیڑوں مکوڑوں کی ان حالت دیکھا کرو۔ کل فراش المبثوث، وہ کیڑے مکوڑے جو ہے نا، وہ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی اوپر سے نیچے، کوئی نیچے سے اوپر، اور سمجھ نہیں آتی کوئی، لیکن گھومتے وہاں ہی کہیں جاتے بھی نہیں ہیں، دائیں بائیں اندھیرا ہوتا ہے، بلند جل رہا ہے اور اس کے نیچے وہ کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ پاگل ہیں، یہ سارے پاگل ہیں، یہ گھوم رہے ہیں دائیں بائیں دائیں بائیں، اوپر نیچے، یہ اوپر ٹکرے کھا رہے ہیں، یہ گھوم رہے ہیں، اس کے جاتے بھی نہیں، اس کے دائرے میں ہی گھوم رہے ہیں۔ پروانے بھی اس کو کہتے ہیں، پروانے، وہ روشنی کو چھوڑ کر نہیں جاتے، وہیں مر جاتے ہیں، وہیں مرتے ہیں۔ کل فراش المبثوث، اور ان پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے، مبثوث جو بکھرے ہوئے ہیں، گھوم رہے ہیں، تو یہ لوگوں کی حالت ہوگی اس وقت، پتہ ہی نہیں ہوگا کیا کریں کیا نہ کریں، کہاں جائیں کہاں نہ جائیں، ہکے بکے ہوں گے، بھاگ دوڑ ہوگی، یہاں تک اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بدن پر جب کپڑا بھی نہیں ہوگا، تو مائی صاحبہ نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ بدن پر کپڑا نہیں ہوگا انسان کے، تو اتنے بنو آدم سارے اکٹھے ہوں گے جو آدم علیہ السلام سے پیدا ہوا ہے، تو آخری بندہ بھی، تو ان کو شرم نہیں آئے گی؟ پھر ایک دوسرے کو جو دیکھیں گے تو شرم نہیں آئے گی، بدن پر کپڑا نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، عائشہ یہ وہ وقت ایسا ہوگا کسی کو دیکھنا تو بات کی بات ہے، اپنا ہی ہوش نہیں اس کو ہوگا، اپنا ہی ہوش نہیں ہوگا کہ اپنے آپ کو ہی دیکھ لے۔ پہلے گزر چکا ہے نا، یا ایھا الناس ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ زلزلہ قیامت کا بہت بڑا حادثہ ہے۔ تری الناس سکارا وما ھم بسکارا، اے میرے نبی آپ دیکھیں گے لوگوں کو، لوگوں کی حالت گویا کہ نشے کی حالت میں ہے، وما ھم بسکارا، نشے کی حالت نہیں ہوگی، نشے کی حالت میں جو ہوتا ہے اس کو ہوش حواس قائم نہیں نہ رہتے، تبھی تو کہتے ہیں یہ شراب جو ہے نا، خاص کر کے کل مسکر حرام، ہر چیز نشآور حرام ہے، تو شراب بھی ان میں سے ہی چیز ہے، یہ بھی دماغ پر اثر کر جاتی ہے، اس کو ماں بہن کی کوئی تمیز پھر نہیں رہتی شرابیوں کو۔ ماں میں سکارا، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وہ کیا ہوگا؟ ولیکن عذاب اللہ شدید، وہ اللہ کا عذاب ہوگا، سخت ہوگا، ہوش حواس قائم نہیں رہیں گے، تو جب اپنا ہوش نہیں رہے گا تو دوسروں کا دیکھنا کیسے ہوگا؟ ایک اور حدیث، ایک اور آیت اس کی یوں تشریح کرتی ہے، اسی آیت کی، قرآن کی تشریح قرآن سے، تو فرمایا یہ لوگ اوپر نظر اٹھائے ہوں گے آسمان کی طرف، منہ اوپر ہوگا، دوڑتے ہوں گے، منہ اوپر ہوگا، جب منہ اوپر ہو تو دوڑ رہا ہو بندہ تو کسی کی طرف دیکھ سکتا ہے؟ یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ایک اور مقام پہ قرآن کہتا ہے کہ لوگ کئی طرح کے ہوں گے، لیکن لوگ کئی طرح کے ہوں گے، کوئی خوش قسمت ہوں گے، سواریوں پر ہوں گے،
کچھ خوشقسمت ہوں گے سیدھے چل رہے ہوں گے ہوش حواس قائم ہو گے، کچھ ایسے ہوں گے بدبخت ہوں گے الٹے چل رہے ہوں گے۔ تو فرمایا الٹے وہ چلیں گے جو کام ہی الٹے دنیا میں کیا کرتے تھے، شریعت کے خلاف کام کیا کرتے تھے، وہ الٹے چل رہے ہوں گے۔ بھائی صاحب نے یامی سوال کیا، یا رسول اللہ کیسے لوگ الٹے چلیں گے، کیسے چل سکیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو ذات ان کو قدموں پر چلانے پر قادر ہے وہ الٹا چلانے پر بھی قادر ہے۔ ٹانگیں اوپر ہوگی، منہ نیچے ہوگا، ہاتھوں کے پنجوں پر چلیں گے، سیدھے چل ہی نہیں سکیں گے، یہ ان کو سزا کے طور پر ہوگا۔ اچھا جی، اسی طرح ایک اور آیت اس کی یوں تشریح کرتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اپنے بندوں کو اس دن کے ہولناک وقت سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو فرمایا اپنے بندوں کو، معلوم ہوتا ہے بندے نے کامیاب ہونا ہے تو اللہ کا بندہ بن جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے بندوں کو اس دن اس ہولناک وقت سے محفوظ رکھیں گے ہر لحاظ سے۔ اور یہ بھی ہے حدیث میں آتا ہے کہ کافروں کا، منافقوں کا، مشرکوں کا، نافرمانوں کا، غداروں کا، ہر قسم کے ان کا سر عام حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کا حساب کتاب جب لوں گا نا تو اپنی رحمت کی چادر کے نیچے بلا لوں گا ایک ایک بندے کو علیحدہ، سب کے سامنے نا علیحدہ، ان سے میں حساب کتاب لوں گا۔ یہ دیکھو اللہ کتنا اکرام اپنے بندوں کا کر رہا ہے۔ تو میں خیال ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، فرما بردار بن جائیں، اس کے سے ڈرنے والے بن جائیں۔ من یطع اللہ ورسولہ، جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، ویتقہ ویخشی اللہ، اور تقوی اختیار کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے، فاولئک هم الفائزون، یہی تو لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اللہ سے ڈرنے کا، اطاعت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے فرائض پورے کرے، اور رسول ہی سے مراد ہے سنت کے مطابق عملی زندگی بنائے۔ ویخشی اللہ، اللہ سے ڈرتا رہے، جو اس سے ہو چکا ہے، زندگی گزر چکی ہے نا، جو اس نے کر لیا ہے ڈرتا رہے، کیوں کہ پوچھ گوچھ بھی تو ہونی ہے نا، ڈرتا رہے کس عمل میں پکڑا جاؤں، کس عمل سے پکڑا جاؤں، پتہ نہیں کون کون سے میں نے جرائم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، کس سے پکڑا جاؤں، ڈرتا رہے۔ یخشی اللہ آگے ویتقہ، یخشی اللہ کا تعلق ہے ما مضی، جو گزر چکی ہے زندگی اس سے بھی ڈرے، ویتقہ جو آنے والی زندگی ہے نا، آئندہ آنے والی، اب جو گھڑی شروع ہو رہی ہے ہماری آنے والی ہے، کل بھی ہمارا آنے والا، پرسوں بھی ہمارا آنے والا، جانتا تو اللہ ہی ہے نا کل پرسوں ہمارا ہے کہ نہیں، جو زندگی بعد میں آنے والی ہے نا اس سے ویتقہ بچ کر چلے۔ تو اس لیے فرمایا واولئک هم الفائزون، یہی لوگ ہیں کامیاب۔ تو فرمایا وَيَقُولُ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ لوگوں کی حالت ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کالفراش المبثوث، ان جانوروں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، بھاگ دوڑ ہوگی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور حالت پہاڑوں کی دیکھو وہ کیا ہو جائے گی اس وقت، تَكُونُ الْجِبَالُ، ہو جائیں گے پہاڑ جو اتنے مضبوط ہیں، كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جیسے روئی ہوتی ہے، دھنی روئی، پھر المنفوش، یہ روئی ایسی رنگدار روئی دھنی ہوئی اور ہلکی ہو جاتی ہے نا، تو فرمایا اس کا حال پہاڑوں کا یہ ہو جائے گا۔ روئی یہاں رکھو نا تو تھوڑا جو جھونکا ہوا کا ہے تو وہ اڑا کر لے جاتا ہے، کہاں اڑا کر لے جائے گا۔ تو پہاڑوں کی جب یہ حالت ہو جائے گی تو بندوں کی کیا حالت ہوگی؟ یہ دیکھو، یہ اس بات قیامت کے لیے دلائل ہیں۔ میں نے اتنے مضبوط پہاڑ بنائے، ہم نے مثال دینی ہو تو پہاڑ کی مثال دیتے ہیں، پتھر کی مثال دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پتھر کے اندر طاقت کس نے رکھی ہے؟ ایک ریت کا ٹبا ہے، ٹیلا ہے، ایک پتھر ہے پڑا،
اور ریت بھی اٹھتی رہتی ہے ہوا آئے تو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پہاڑوں کو کتنا مضبوط میں نے پیدا کیا، تو میں نے کیا ہے نا، کوئی اور ہے اس کو پہاڑ کو پیدا کرنے والا، پھر مضبوط بنانے والا، پھر اس پہاڑ کو زمین کے اوپر رکھ دیا، پانی کے اوپر کھڑا کر دیا، پانی کے اوپر زمین، زمین کے اوپر پہاڑ، پہاڑوں کے اندر اس کے سمندروں کے اندر بھی پہاڑ ہے۔ ان کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو ان کو ٹھہرانے والا بھی کون؟ اللہ۔ ان کو مضبوط کس نے بنایا ہے؟ صرف اللہ۔ اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا ان کو درم برم کر دے گا، ان کو ہوا کی طرح، تنکوں کی طرح اڑا دے گا، وہ طاقت چھین لے گا، طاقت جو اس کو دی تھی نا مضبوطی والی وہ چھین لے گا۔ تو یہ پہاڑ بھی نہ کھڑے ہو سکیں گے، یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ۔ کس کی طاقت سے، کس کی قدرت سے؟ اللہ کی قدرت سے۔ اذا اراد شیئا یقول له کن، کن کہہ کر اللہ نے بنائے تھے، کن کہہ کر ختم کر دیں گے بس۔ یہ حالت تو ان کی ہو جائے گی۔ اب اعمال کی طرف اللہ التفات دلاتے ہیں۔ اب جو تم نے عمل کیے ہیں اب ترازو قائم ہوگا، اب ترازو قائم ہونے لگا نہیں۔ ترازو کس کے لیے رکھا جاتا ہے؟ ترازو کس کے لیے رکھا جاتا ہے؟ اعمال تولنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی ترازو ہو تو اس کو اٹھایا کب جاتا ہے؟ جب اس کی طرف اس میں کوئی چیز رکھی جائے۔ ایک طرف بٹے ہو، دوسری طرف کوئی چیز نہ ہو، ایک طرف اشیاء کوئی چیز ہو، دوسری طرف بٹے نہ ہو، تو کوئی اس کو اٹھاتا نہیں ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ کئی لوگوں کے لیے ہم ترازو ہی نہیں رکھیں گے، ضرورت ہی نہیں پڑے گی ترازو کی۔ حبطت اعمالہم، سب اعمال ضائع، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے، دکھلاوا ریاکاری نمود الوحش کی وجہ سے، اور کئی کام ایسے کیے جن کی وجہ سے عمل ضائع ہو گئے، کیے بھی تھے ضائع ہو گئے۔ ڈر نہیں ہمیں لگتا، پہلے تو کرتے ہی نہیں ہیں، کریں تو پھر ان کو دھیان نہیں رکھتے کہ ضائع ہی نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام ہی نہ ہو جائے ہمارے سے۔ تو اس لیے فرمایا کئی لوگوں کے لیے تو ترازو قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ترازو تو ان کے لیے قائم ہوگا جن کی نیکیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، اور کئی گناہ ایسے ہیں نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، نیکیاں رہتی نہیں ہیں، ہمیں اس چیز کا بھی کوئی ڈر نہیں لگتا۔ تو اس لیے فرمایا کئی لوگوں کا پلڑا پھر بھاری ہو جائے گا نیکیوں والا، کئی لوگوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا گناہ والا۔ یہ اعمال تولنے کا مسئلہ، ترازو کا مسئلہ انشاءاللہ عزیز کل کے درس میں کریں گے۔ دعا ہے بھائی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کما حق قرآن سنت کی صحیح سمجھ دے، کما حق قرآن سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہر اس کام سے بچائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔